جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ہم سلسلہ ایک نیا شروع کر رہے ہیں جس میں روزانہ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کی تفسیر انشاءاللہ 5 منٹ میں بیان کی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کا جو قیمتی وقت ہے وہ زیادہ نہ لیا جائے اور آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو کیونکہ سورۃ الفاتحہ شروع ہو رہی ہے تو پہلی آڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کی جو تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے وہ آپ سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور اکثر مفسرین کرام کا ان کے نزدیک سورۃ الفاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یعنی یہ مکی صورت ہے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورۃ الفاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے، پہلی بار مکہ المکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ کے اندر اس سورت کے کئی نام آئے ہیں، اور امام قرطبی نے اس کے 12 نام بتائے ہیں. پہلا نام الصلاۃ، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. دوسرا اس کا نام الحمد ہے. اس صورت میں حمد کا ذکر ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی حمد ہے. پھر اس صورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی ابتدا وہ اس صورت سے ہوتی ہے. پھر اس صورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التفسیر کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ ام الکتاب اس لیے کہ کتاب کی جو مصاحبت ہے اور نماز کی جو قرات ہے اس کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے. اور اس کی ایک توجیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی اور مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے. پھر اس صورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے. امام ترمذی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور یہ 7 مثانی ہے. پھر السبع المثانی اس لیے کہ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیات کا اعادہ بار بار یہ پڑھی جاتی ہے. قرآن العظیم اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر آ گیا ہے. اسی طرح سے الشفاء، امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. اور پھر اس سورت کا ایک نام الرقیہ بھی ہے یعنی دم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر نکل گیا تھا، وہ شفا یاب ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا یہ دم ہے؟
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ اس صورت کے ساتھ اس کو شفا مل جائے گی۔ اسی طرح سے الاساس، امام شعبی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورۃ الفاتحہ ہے، اور کبھی بیماری میں پڑ جاؤ تو اس صورت کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ اسی طرح سے الوافیہ یعنی وفا کرنے والی، سفیان بن عنیہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف دو رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے۔ اسی طرح سے اس کا نام ایک الکافیہ بھی ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر یہ کہتے ہیں کہ اس صورت دوسری صورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلے کافی نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر نماز کے اندر صرف سورۃ فاتحہ بھی ہر رکعت کے اندر پڑھ لی جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کو چھوڑ دیا جائے اور باقی جو اگر صورتیں پڑھ لی جائیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔